نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آیت 90 سورۃ النحل۔ مفسرین نے اسے جوامع آیات میں شمار کیا ہے، جامع آیات، کمپریہنسو۔ حضرت عثمان بن مظعون کے دل میں اسی آیت کی بنا پر ایمان پیدا ہوا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے اسے خطبہ جمعہ میں شامل کرنے کا حکم دیا۔ کبھی آپ کو جمعہ کا اتفاق ہو تو یہ آیت سننے کو ملے گی۔ کیا آیت ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دے رہا ہے اور 3 چیزوں سے روک رہا ہے۔ 3 کام کرنے کے ہیں اور 3 رک جانے کے۔ 3 اپنا لو، 3 چھوڑ دو۔ کرنے کے کام، امر بالمعروف۔ ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا۔ عدل کہتے ہیں برابری کو، لفظی معنی ہے برابری، انصاف۔ مراد اس سے یہ ہے ایک شخص کا جو دوسرے پہ حق آتا ہے وہ اس کو پوری طرح ادا کرے۔ یہاں یہ آیت ججز کے لیے نہیں اتری کہ اللہ ان کو مقدمات کے فیصلے میں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ ہر انسان کو اللہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کیا حکم دیتا ہے کہ ایک شخص کا جو دوسرے پہ حق آتا ہے وہ اس کو پوری طرح ادا کرے، خواہ حق والا، حقدار کمزور ہو یا طاقتور، پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ، رشتہ دار ہو یا غیر ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، کوئی بھی ہو، ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ اس سے معاشرے میں امن پیدا ہوتا ہے۔ دوسری چیز احسان، حق سے آگے بڑھ کر اعلیٰ ظرفی بھی اپنائی جائے، انصاف کے ساتھ ساتھ مروت بھی ہو، قانون کے دائرے سے آگے ہمدردی بھی ہو، یعنی صرف برابری کی بنیاد پر عمل نہ کیا جائے بلکہ ہمدردی بھی شامل رہے، خود کم حق پر راضی ہو جائیں اور دوسرے کو زیادہ دینے کی کوشش کرنا۔ احسان بیسیکلی لفظ حسن سے نکلا ہے، خوبصورت معاملہ کرنا، یعنی انصاف سے ایک درجہ آگے ہے۔ انصاف میں تو یہ ہے کہ جو جس کا حق بنتا ہے دے دیا جائے۔ احسان کیا ہے؟ خوبصورتی سے دیا جائے، اعلیٰ ظرفی کے ساتھ دیا جائے، وسعت قلب کے ساتھ دیا جائے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والوں کو دینے کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کو دینے کا، کہ جیسا درد اپنے لیے ہو، اپنے بچوں کے لیے ہو، ایسا ہی قریبی لوگوں کے لیے بھی ہو۔ مال صرف اپنے لیے نہیں، رشتہ داروں کے لیے بھی۔ ضروریات صرف اپنی ہی نہیں، رشتہ داروں کی بھی عزیز ہوں۔ اور 3 چیزوں سے روکتا ہے، کون سی؟ نمبر 1 فحشا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ۔ فحشا کھلی ہوئی اخلاقی برائیاں جن کا برا ہونا ہر انسان کو معلوم ہے۔ ایسی کھلی برائی جس کا برا ہونا سب کو معلوم ہے، اپنے ضمیر کی آواز سے، اپنے ضمیر کی پہچان سے، جو شرمناک سمجھی جائیں، جن کے کرنے سے شرم آئے یا جن کو دیکھ کر شرم آئے۔ فحش والمنکر، اور منکر معروف کا الٹ ہے۔ اچھی باتیں جو ہر معاشرے میں اچھی سمجھی جائیں معروف کہلاتی ہیں، اس کا اپوزٹ منکر ہے، جسے قبول کرنے سے فطرت انکار کرے۔ منکر جس کا انکار کیا جائے، جو ایکسپٹیبل نہ ہو، قابل قبول نہ ہو۔ بغی والبغی، حد سے بڑھنا، ہر وہ سرکشی کہ جب آدمی اپنی واقعی حد سے گزر کر دوسرے پہ دست درازی شروع کر دے۔ ظلم اور زیادتی، کسی کی جان، مال، عزت، آبرو لینے کے لیے ناحق کاروائی کرنا، اپنے اثر و رسوخ کا غلط استعمال کرنا، دوسروں کا حق مارنا، عدل کا اپوزٹ ہو جائے گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے۔ یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت پکڑو۔ اس لیے نصیحت کی جا رہی ہے کہ نصیحت مانو، سمجھ جاؤ، ہوش میں آؤ، عمل کر لو۔ عدل کا لفظ اب یہ
میں نے ایک دفعہ تو اس کی سمپل ڈیفینیشن آپ کو ہر چیز کی بتا دی. اب میں تھوڑی سی اس کی مزید بار بار ریپیٹیشن کے ساتھ وضاحت کرنا چاہوں گی. عدل کا لفظ اعتدال کے معنوں میں بھی ہے. عدل، اعتدال. اعتدال کس کو کہتے ہیں؟ بیلنسڈ، ہر چیز میں درمیانہ روی. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، یعنی افراط و تفریط سے بچنے کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں افراط تفریط سے بچنے کا حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں کیا کرو؟ اعتدال پر رہو. افراط کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھنا. اور تفریط کیا ہوتا ہے؟ حد سے پہلے ہی چھوڑ دینا، یعنی کمی بیشی سے بچ کے جو اصل چیز ہے اسی پہ رہو. کس میں؟ مثلاً عقائد. اللہ تعالیٰ کو اس کا حق نہ دینا، یہ بھی زیادتی، عدل کے خلاف. اور لوگوں کا حق نہ دینا اور صرف اللہ ہی کا دیتے رہنا، ساری ساری رات نماز پڑھتے رہنا اور صبح اٹھ کے بچوں کو ناشتہ بھی نہ دینا، گھر والے بھوکے رہیں اور آپ عبادت کرتے رہیں، تو یہ عدل کے خلاف ہے. تو سمپلی ڈیفینیشن کیا تھی کہ ہر ایک کا جو دوسرے پہ حق ہے اسے پوری طرح دے دینا، اللہ کا حق بھی دینا اور بندوں کا بھی دینا، یہ عدل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں. لیکن محبت میں غلو کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہمارے لیے اب عمل کی ضرورت نہیں، محبت ہی کا اظہار کافی ہے. اسی طرح اخلاق میں مسکرانا ایک پسندیدہ عادت ہے، لیکن سنجیدگی کے موقع پر بھی مسکرائے چلے جانا، کسی کے غم اور موت کے موقع پر ہنسنا شروع کر دینا. اصل میں یہ لفظ اتنا جامع ہے، عدل اتنا جامع ہے، ایک ایک پہلو کا احاطہ کیے ہوئے. یعنی کوئی بھی غیر موضوع حرکت، غیر موضوع کی انگریزی کیا ہوگی؟ جو سوٹیبل نہ ہو، اپروپریٹ نہ ہو، ان اپروپریٹ حرکت عدل کے خلاف. اگر زندگی میں عدل آ جائے پوری زندگی سنور جائے. اسی طرح معاملات میں مثلا بچوں کو دیتے وقت انصاف نہ کرنا، کسی کو زیادہ دے دینا، کسی کو کچھ بھی نہ دینا. بچوں کے درمیان بھی عدل نہ کرنا، مثلا محبت میں ان کے درمیان عدل نہ کرنا، ایک کو زیادہ چاہنا دوسرے کو اگنور کر دینا. گویا ساری زندگی عدل کا تقاضا کرتی. جس نے عدل کو مینٹین کر لیا وہ سچا مسلمان بن گیا. اور سب سے مشکل کام ہی یہی ہے کہ ہر چیز میں اعتدال. جہاں بیلنس بگڑے گا وہیں کام خراب ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں؟ محبت میں بھی حد سے بڑھ جاتے ہیں، نفرت میں بھی حد سے بڑھ جاتے ہیں، غضب میں بھی حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور نرمی میں بھی حد سے بڑھ جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ شہد کی مکھی جو ہے کتنا میٹھا شہد دیتی، بے شمار بیماریوں کا علاج ہے، لیکن اگر آپ اس کے چھتے میں ہاتھ ڈالیں تو آپ کو کاٹتی بھی ہے. شہد دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے وجہ ہمدردی کریں اور نرمی کریں. کیوں؟ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ شاید نہیں بن سکے گا. اگر وہ آپ کو اجازت دے دے نا دخل اندازی کی، کہ جب چاہیں آپ انگلیاں ڈالیں اس میں کچھ اور ڈالیں اور اس میں سے شہد انجیکٹ کرنا شروع کر دیں، آدھا اس کا جوس نکال کے لے آئیں، ابھی شہد نہ بھی بناؤ کہ ذرا یہ بھی پی کے دیکھیں کیسا ہے، وہ نہیں کرنے دے گی، آپ کو خوب کاٹے گی. تو یہ عدل ہے. آپ اس کو ایکسٹریم رویہ نہیں کہیں گے. اچھا مثلاً جب ہم دین میں ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ خوش اخلاق ہونا چاہیے، اور ہم چاہے کچھ بھی کریں دوسرے شخص کو بہت خوش اخلاق ہونا چاہیے، کسی وقت اس کو سخت بات نہیں کہنی چاہیے. یہ بھی عدل کے خلاف ہے. یہ بھی پھر حد سے بڑی ہوئی نرمی جس سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنا کام بھی نہیں کر کے لاتے. ہم لیٹ آئیں ہم کو مت پوچھیں، ہم سبق نہ یاد کریں آپ بالکل نہ پوچھیں، ہم ٹیسٹ وقت پہ نہ دیں آپ ہم کو بالکل ناراض نہ ہوں. ہم جو چاہیں کریں، آپ کو خوش اخلاق ہونا چاہیے اور کوئی ڈسپلن آپ فالو نہ کروائیں ہم سے. یہ بھی ہم عدل سے ہٹی ہوئی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کا عدل بھول جاتے ہیں. نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں اس کو غفور الرحیم ہونا چاہیے، اس کو معاف کرنا چاہیے ہم کو. پھر وہ غفور الرحیم کیوں؟ سوچ میں عدل نہ ہو، قول میں عدل نہ ہو، معاملات میں عدل نہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی چیز اپنی جگہ پہ نہیں رہے گی. عدل کا اپوزٹ ظلم ہو جاتا ہے نا. پھر ظلم کیا ہے؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا، اور عدل کیا ہے؟ ہر ایک کو اس کا حق دینا. نہ کرنے والے کو کچھ دینا یہ عدل نہیں، اور کرنے والے کو کچھ نہ دینا یہ بھی عدل نہیں. یعنی کرنے والے کو کام کرنے والے کو مزدوری نہ دینا اور کام نہ کرنے والے کو شاباش دینا، یہ دونوں ہی عدل کے خلاف ہیں. عدل کیا ہے؟ محنت کرنے والے مزدوری کرنے والے کو اس کی مزدوری دینا اور کام چوری کرنے والے کو سزا دینا. عدل سزا بھی عدل کا حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو جہنم رکھی ہے نا یہ عدل ہوا ہے. جنت ورنہ ادھوری رہ جاتی، امبیلنس ہو جاتی بات اگر خالی جنت بنتی. اگر غلط کاموں کی کوئی سزا ہی نہیں تو جہنم کی تو ضرورت ہی نہیں. لیکن ہم نے اس کو بند کر رکھا ہے. ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں، ہم اس کے بارے میں غور نہیں کرتے، کچھ فکر نہیں کرتے. ہم سمجھتے نہیں،
ہم جنت چاہتے ہیں اور اس لیے ہم کچھ بھی کریں ہم کو لا محالہ وہی ملنی چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی جو پیچھے پڑھا نا وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، اور جو عدل کا حکم دیتا ہے. ایک عدل میں پورا اسلام ہے، یعنی ہر چیز کو اس کی جگہ رکھتا ہے. آپ دیکھیں اپنے گھر میں اگر آپ بیڈ کچن میں لگائیں، ڈائننگ ٹیبل بیڈ روم میں لگائیں، کیسا خوبصورت گھر لگے گا. گھر کی خوبصورتی کس سے؟ عدل سے ہے نا. جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہیں رکھی جائے، ہر چیز اپنی پراپر پلیس پر. کسی بھی چیز کا حد سے بڑھنا اس کو بگاڑ دیتا ہے. محبت، نفرت، غم، غصہ، بھوک، شہوت، ہر چیز جب اپنی حد سے نکلتی ہے تو کس میں داخل ہو جاتی؟ بغی میں. بغش، ظلم اور زیادتی بن جاتی. اس سے اللہ روکتا ہے. کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین. ان اللہ یأمر بالعدل، بیچ میں رہو. اور پھر والاحسان، احسان کا حکم بھی دیتا ہے. احسان حسن سے ہے. حدیث جبریل میں جب انہوں نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مل احسان، احسان کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ امیجن نہیں کر سکتے تو وہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے. اور جب ہمیں احساس ہو جائے نا کہ کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے تو ہم فوراً سنور جاتے ہیں. اب کیئر لیسلی بیٹھے ہوتے ہیں، جو ہی کسی کی نظر آپ پہ پڑی ایک دم الرٹ ہو جاتے ہیں. اگر یہی احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر کام ہم دل لگا کے کریں. آپ اپنے سرونٹ سے صفائی کراتے ہیں، مثلاً جھاڑو دلواتے ہیں اور کام کراتے ہیں گھروں میں جیسے عام طور پر ہوتا ہے. اگر آپ سر پہ کھڑے ہوں تو صفائی کچھ اور ہوگی، اور اگر آپ چھوڑ کر آ جائیں تو واپس جا کے صفائی کچھ اور ہوتی ہے. لہٰذا آپ کے گھر وہ نہیں رہے جو ہوا کرتے تھے. جی، اس لیے کہ احسان ختم ہو گیا نا. تو زندگی میں اعمال میں خوبصورتی کب آتی ہے؟ جب یہ احساس ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی مجھے حق دیتا ہے کہ نہیں دیتا، مجھے تو دینا ہے. کوئی مجھے کم بھی دیتا ہے تو مجھے تو پورا دینا ہے. کوئی میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو مجھے نہیں کرنی. احسان، حسن. لیبلوکم ایکم احسن عملا. صرف عدل سے کام نہیں چلے گا. عدل کے اوپر خوبصورتی کس سے آئے گی؟ احسان سے آئے گی. وایتاء ذی القربی، اور رشتہ داروں کو دینے کا. اتنے کام چھوڑ کر نہ نماز کا حکم دیا نہ کسی اور چیز کا، رشتہ داروں کو دینے کا، کیونکہ اس سے معاشرے میں، خاندان میں خوبصورتی آتی. عدل سے آپ ایک پرسکون انسان بنتے ہیں، احسان سے معاملات درست ہوتے ہیں، اور ایتاء ذی القربی سے خاندان خوشحال ہوتے ہیں، خوشحال گھرانے وجود میں آتے ہیں. آپ کے یہاں تو خوشحال گھرانے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایتاء ذی القربی سے خوشحالی آتی ہے. آپ دیکھیں گے عموماً خاندانوں میں جھگڑے کس سے ہوتے ہیں؟ اسی بنیاد سے، جب رشتہ داروں کو نہیں دیا جائے. ایک کے پاس بہت کچھ ہے اور دوسرا 2 وقت کھانے کو بھی ترستا ہے. ایک اپنی عیاشی میں اڑا رہا ہے اور دوسرا بیماری میں تڑپ رہا ہے کہ ایک ٹیکا لگوانے کا پیسہ نہیں ہے اس کے پاس. کیسے خاندانوں میں خوشی ہو سکتی؟ دوسرے لوگوں سے تو انسان نہیں تعلق رکھتا. مثلاً آپ کو نہیں پتا آپ کے ہمسائے میں کون رہتا، ان کا نام کیا، ان کا کام کیا، وہ کون ہے کون نہیں. آپ آج تک آئے نہیں، گئے نہیں، نہ وہ آئے نہ آپ گئے. کام چل رہا ہے نا، سب کا چل رہا ہے. نہیں پتا دائیں کون ہے بائیں کون ہے، خوب گزر رہی ہے. لیکن رشتہ دار تو آتے ہیں نا، ان کو تو آنا ہی ہے. اور جب ان سے تعلق ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرے کا تعارف بھی تو ہوتا ہے نا. اور خاص طور پر رشتہ دار تو ایک ایک چیز کو اٹھا پلٹ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمسائے تو اگر کبھی آ بھی جائیں ویسے ہی میل ملاقات کو، تو وہ اتنی انٹرپشن نہیں کرتے، اتنی انٹرفیئرنس نہیں کرتے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی بہن آپ کے گھر آئیں اور پھر وہ آپ کو معاف کر دیں اور چھوڑ دیں کہ وہ آپ کے کپڑوں کی قیمت نہ پوچھیں اور آپ کے بیڈ روم سیٹ کے بارے میں نہ معلوم کریں اور آپ کے فریج میں نہ جھانک کے دیکھیں. یہ سب تو ہوگا، تو وہ یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد ان کو غم لاحق ہوتا ہے کہ آپ تو اس طرح رہ رہے ہیں اور وہ پریشان حال ہے. پھر وہ خود سے خود ایزیوم کر لیتے ہیں، توقع رکھ بیٹھتے ہیں کہ آپ ان کے رشتہ دار ہیں، لہٰذا آپ کو ان کے لیے بھی سب کچھ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو انسان کی اس نفسیات کا پتہ تھا نا کہ رشتہ دار سے توقع رکھتا ہے، توقعات. اور جہاں توقعات زیادہ ہوتی ہیں وہیں پر خرابیاں زیادہ ہوتی. ہر توقع کا ٹوٹنا مایوسی کو، خرابی کو جنم دیتا ہے. جب آپ کی توقعات نہیں ہوتی نا کسی سے، مثلا آپ اپنے ہمسائے سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ وہ آپ کے لیے کیا کرے، لیکن رشتہ دار سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لاکھ ان کو سمجھائیں لیکن وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ ان کی
ایکسپیکٹیشن پہ پورے نہیں اترتے تو پھر ان کے منہ کھل جاتے ہیں آپ کے خلاف، پھر شامت آتی، پھر لڑائیاں ہوتی، جھگڑے ہوتے ہیں، بدمزگیاں ہوتی، زندگی حرام ہو جاتی، نعمتیں بھی تلخ ہو جاتی، محرومیاں آتی، اور انسان خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے۔ پھر ہم مسائل کا حل بھی غلط تلاش کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح ساری سچویشن سے اپنے آپ کو باہر نکال لیں، لیکن وہ اتنا گندھے ہوئے ہوتے ہیں نا، آپ نکال کے بھی نہیں نکل پاتے۔ مثلاً اگر ایک لڑکی اپنے سسرال میں پریشان ہے تو عموماً حل کیا سوچا جاتا ہے؟ بس چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دیں۔ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ شوہر کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، یہ شوہر کے بغیر بچوں کو لے کر کس حال میں چین ہے انسان کے لیے؟ کون سا بہتر سولوشن ہے؟ سب کو معلوم ہے، لیکن وہ قربانی مانگتا ہے، وہ بہتر سولوشن قربانی مانگتا ہے، اور ہم قربانی دینا نہیں چاہتے۔ جب آپ سیکریفائس نہیں کر سکتے، جب آپ دے نہیں سکتے تو آپ کو ملے گا کہاں سے؟ عموماً ہم سیکریفائس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کچھ مال وغیرہ دے دیں، ایتاء ذی القربیٰ، لیکن صرف مال دینے سے کام نہیں چلتا ہوتا۔ رشتہ داروں کو دینے میں کیا کیا چیزیں آتی، یہ بھی ذرا غور فرمائیے، کیونکہ ابھی تک میرا خیال ہے ابھی مال ہی کے ارد گرد گھوم رہے تھے آپ۔ جس صبح بھی بات تھی، رزق سے مراد ہم کیا سمجھتے؟ یاد رکھیے کہ صرف مال سے رشتہ دار نہیں خوش ہو سکتے، ان کو کیئر چاہیے، آپ کی کنسرن چاہیے، مشورہ چاہیے، محبت چاہیے، توجہ چاہیے۔ ایک باپ بھی اگر بچوں کو صرف تنخواہ بھیجتا رہے نا تو کام نہیں چلتا، جب تک اس کی توجہ ساتھ شامل نہ ہو۔ ریسنٹلی میں جہاں گئی ہوئی تھی، جس شہر میں، تو آپ کو معلوم ہے کہ سیالکوٹ ہو یا فیصل آباد ہو، یہاں پہ بہت انڈسٹری ہے، اور انڈسٹری کے ہونے کی وجہ سے لوگوں میں عمومی طور پر خوشحالی ہے ان دونوں شہروں میں، اور جہاں خوشحالی ہوتی ہے پھر خواتین میں بھی فراغت زیادہ ہوتی، اور جہاں خواتین فارغ ہوتی ہیں پھر ان کے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایک خاتون سے ملنے کا اتفاق ہوا، بہت اچھی، پڑھی لکھی، سمجھدار، بہت اچھی طرح گھر ڈیکوریٹ کیا ہوا، سب کچھ۔ تو مجھ سے کہنے لگی میرا ایک مسئلہ ہے آپ سے مشورہ کرنا۔ تو میں نے کہا ضرور۔ کہنے لگی کہ میرے شوہر بہت لونگ ہیں، بہت کیئرنگ ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، لیکن ایک مشکل ہے جو مجھے ہر وقت پریشان رکھتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ بچوں کو توجہ نہیں دیتے، اور وہ اس غم میں گھلی چلی جا رہی ہیں کہ بچوں کو توجہ نہیں دیتے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب ایتاء ذی القربیٰ ہوا، سب کچھ ہے، کہتی ہے کہ مجھے آج تک پیسوں کی کمی نہیں ہوئی، میرے پاس ہمیشہ ایکسٹرا ہوا، میں نے جو چاہا مجھے ملا، میں نے جہاں جانا چاہا مجھے نہیں روکا گیا، میرے پاس زندگی کی ہر نعمت۔ اور شوہر اخلاق میں بھی بہت اچھا ہے، اس نے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی ناراض نہیں ہوا، کچھ نہیں، کوئی تنگی تکلیف نہیں دی، لیکن مجھے یہ غم نہیں چھوڑتا کہ وہ بچوں کا خیال نہیں رکھتا، کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے بچوں کے پاس بیٹھنے کو۔ تو پھر ایتاء ذی القربیٰ نہیں مکمل ہوا نا، کیونکہ عام طور پر ہم اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم سب کچھ، تو باپ ڈانٹتے ہیں نا عموماً، کس چیز کی کمی ہے تمہارے لیے، سب کچھ تو لا کے رکھا ہے، پھر بھی تمہارے موڈ آف ہے، کیا چاہتے ہو؟ محبت چاہتے ہیں، جس کو عموماً بھول جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا دیں گے، ان کے نام گھر بنا کے لگوا دیں گے، اور ان کو صرف سونے کے لقمے کھلائیں گے تو خوشحالی آئے گی۔ نہیں، ایتاء ذی القربیٰ میں ان کے مسائل کو شیئر کرنا، ان کے دکھوں کو بانٹنا، خوشی کے موقع، غم کے موقعوں پر شرکت کرنا، بیماری، تندرستی، تنگی تکلیف میں بات چیت کرنا، یہ سب کچھ ایتاء ذی القربیٰ میں آ جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے صلہ رحمی۔ صلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صلہ وصل سے ہے، کیا مطلب ہے؟ جڑنا۔ تو رشتہ داروں سے تعلق رکھنا، جڑنا کا مطلب کیا ہے؟ ریلیشن شپ رکھنا، تعلق، ان کے بارے میں ایک طرح سے خبر رکھنا۔ لیکن آج کل عموماً ٹرینڈ کیا ہو گیا ہے کہ ساری دنیا سے دوستی ہے اور رشتہ داروں سے دشمنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے، وأنا خیرکم لأہلی، اور میں تم سب میں اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ بہترین اخلاق کا معیار یہی ہے۔ عدل ذات میں اپنے اندر بیلنس ہو جائے نا تو باہر بھی ہونے لگتا ہے۔ احسان تعلقات میں، اور ایتاء ذی القربیٰ تو ہر وقت کا معاملہ ہے۔ ذی القربیٰ میں سب آ جاتے، قرابت والے سارے کے سارے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی سے روکتا ہے، فحشاء سے روکتا ہے۔ فحشاء کیا ہے؟ وہ بری چیزیں جن کا برا ہونا سب کو معلوم ہے کہ یہ برا ہے،
عقل، فطرت، دل، سب اسے برا کہتے ہوں. یعنی جس کا برا ہونا معروف ہو اور کھلی برائی، شرمناک رویہ. پھر اس میں فحاشی کے سارے طریقے آ جاتے ہیں. بد اخلاقی، بدتمیزی، روڈنس، چیخنا، چلانا، دوسروں پہ شاؤٹ کرنا. یہ حیا ختم ہوتا تو یہ سب ہوتا ہے نا. حیا نہیں کرنے دیتا انسان کو یہ سب کچھ. یا جس سے آپ کو حیا ہو اس کے سامنے نہیں کر سکتے، جس سے آپ شرماتے ہو اس پہ چلا سکتے نہیں. عموماً ہم فحشا کس کو سمجھتے ہیں؟ بے شرمی کی باتوں کو. وہ تو ہے ہی، لیکن ہر شرمناک رویہ، یعنی آپ اپنے جس فعل کو پبلکلی کرنے میں آپ کو شرم آئے، سب فحشا ہے. کوئی ایسا کام جسے آپ پبلکلی نہ کر سکیں، یعنی کہ ایک معنی یہ ہے. اچھا، پھر جب حیا ختم ہو جاتی ہے نا، یعنی حیا اس کو کنٹرول کرتا ہے. جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان پبلکلی بھی کرنے لگتا ہے. یعنی وہ کام جن کو پبلکلی کرتے ہوئے شرم آئے، اور پھر جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو انسان کھلم کھلا بھی کرنے لگتا ہے. اچھا، اتنے ساری برائیوں میں سے اللہ نے فحشا کو نمبر 1 بھی رکھا اور پھر ان کو برا بلا بھی کہا. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ فحشا کو اتنی سنجیدگی سے کیوں لیا گیا ہے؟ سب برائیوں کی جڑ ہے، سب منکرات اسی بیج سے پھوٹتی ہیں. والمنکر، اور منکر برائی، جسے برائی کہا گیا. جس طرح کہ پہلے بھی بتایا گیا نا کہ ہر معاشرے کے اندر ایک کیا ہے؟ منکر، انوکھی چیزیں، ان یوزول، انہونی، ناپسندیدہ، جو ریکمینڈڈ نہ ہو. والبغی، اور زیادتی، ظلم. اچھا، ایک عدل ہوتا ہے، ایک انصاف ہوتا ہے. لفظ دونوں پڑھے ہوئے نا، منصف اور عادل. اس میں فرق کیا ہے؟ ایک خفیف سا فرق. انصاف کون سا باب ہے؟ افعال. روٹ کیا ہے؟ نون صاد فے. نصف، نصف کس کو کہتے ہیں؟ آدھا آدھا. مثلا ایک شخص سیڑھی پر چڑھ رہا ہے 10 کلو وزن لے کر، اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہے یا بوڑھا باپ ہے. اب انصاف کیا کہتا ہے کہ 5-5 کلو دونوں کو پکڑا دو، نصف نصف کر دو. ٹھیک ہے نا؟ لیکن عدل کیا کہتا ہے کہ دونوں کے حال کو دیکھ کر ان کو سامان پکڑاؤ. کہ اگر کوئی بوڑھا ہے تو اس کا حق کیا ہے کہ اس کی رعایت کی جائے، اگر کوئی بچہ ہے تو اس کا حق کیا ہے کہ اس کی بھی رعایت کی جائے. انصاف کیا کہتا ہے؟ سب کو 5-5 پکڑا دو. عدل کیا کہتا ہے؟ اس کے حالات کو دیکھ کر اس سے معاملہ کرو. تو زیادہ بہترین لفظ پھر کون سا ہے؟ عدل. کہ ہر ایک کو اس کا حق دو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بڑوں کا حق کیا ہے؟ احترام. چھوٹوں کا حق کیا ہے؟ شفقت. یعنی ایکویلٹی کی بات نہیں، عدل کی بات ہے. عدل از ناٹ ایکویلٹی. ٹھیک؟ ایکویلٹی میں کیا ہوتا ہے؟ ایکولی دونوں کو ڈیوائڈ کر دو. ٹھیک ہے. اب مثلاً آپ دیکھیں کہ ایکویلٹی میں آج کل مرد اور عورت کی ایکویلٹی کی بات ہوتی ہے کہ دونوں ایکول ہیں. تو ایکول ہیں؟ سچی بتائیے، ایکول ہیں؟ کیوں نہیں؟ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی چارٹس بنتے ہیں نا، مثلاً وزن 10 سال کی عمر میں لڑکی کا اتنا ہونا چاہیے، لڑکے کا اتنا. تو پھر ایکویلٹی کا تقاضا کیا ہے کہ دونوں کا وزن ہر سٹیج پر برابر ہونا چاہیے. وہ آپ کا چارٹ 2 چارٹ کیوں بناتے ہیں؟ ایک ہی بنائے سب کے لیے. اچھا، اسی طرح قد کے بارے میں، اسی طرح فیکس کیلوریز برننگ کے بارے میں، غذائی ضرورت کے بارے میں، اسی طرح نبض کے بارے میں. دونوں کے پیمانے ہیں نا مختلف. ایسے ہی بی پی کی ریڈنگ کے بارے میں فرق ہے نا دونوں میں، اس لیے کہ ٹیشوز اور سیلز تک میں فرق ہے. تو ایکول تو نہیں ہو سکتے نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ہاتھ اور آپ کے ہسبینڈ کا ہاتھ بالکل ایک جتنا ہو. اللہ نے دونوں کو جو مختلف بنائے، دونوں کو مختلف کام دیے. اچھا، ہمارے ہاں عدل کیا سمجھا جاتا ہے؟ مرد کام کرتا ہے تو عورت کو بھی کام کرنا چاہیے. مرد اگر ملازم ہے تو انصاف کیا کہتا ہے؟ عورت بھی ملازمت کرے. لیکن ہم صرف ایک ٹرم میں انصاف سوچتے ہیں. ہم یہ کبھی نہیں کہتے عورت بچے پیدا کرتی ہے تو مرد بھی کرے. اور بعض بے باک تو یہ بھی کہتے ہیں، اب یہ کہا جانے لگا ہے، بلکہ اس کی عملی کوششیں ہو رہی. جی ہاں، اس کے لیے عملی کوششیں ہو رہی ہیں. ابھی تک کامیابی نہیں ہو سکی، لیکن ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا کیونکہ خواتین نے مطالبہ کیا ہے کہ ایکویلٹی تو جب ہوگی جب وہ بھی ہمارا کام کریں. دیکھیں نا کتنا دھوکا ہوا نا عورت کے ساتھ. اس کو پکڑ کے گھروں سے نکال کے لا کے بازار میں کھڑا کر دی. کرو تم بھی کام، ایکول ہو جاؤ آدمیوں کے. یہ کیوں نہیں کیا گیا کہ آدمیوں کو ایکول کرایا جائے، عورتوں کے جو کام وہ کر رہے ہیں وہ ان سے بھی لیا جائے. تو ایکویلٹی ہو نہیں سکتی. عدل کیا ہے؟ جس کام کے لیے عورت پیدا ہوئی ہے اس سے وہ کام لیا جائے، جس کے لیے مرد پیدا ہوا ہے اس سے وہ کام لیا جائے.
اور دونوں پہ ناروا بوجھ نہ ڈالا جائے. اسی لیے عدل کی ڈیفینیشن کل میں نے کیا کی تھی؟ ہر ایک کو اس کا حق دینا. عورتوں کے حقوق مردوں سے مختلف ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب حق مل گیا تو عدل مل گیا. مثلا ماں باپ اور بچوں کے حقوق برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ استاد اور شاگرد کے حقوق برابر کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنے لیے وہی چاہیں جو استاد کے لیے ہو، یا اپنے آپ کو استاد سمجھنے لگ جائیں خوابوں میں اور برابری کا معاملہ کریں؟ یہ فطرت کے ساخت کو پلٹنا ہے جس کا شیطان نے ارادہ کیا تھا. کیا کہا تھا اس نے؟ جی فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ضرور بدل دے گا اللہ کی ساخت کو، اللہ کی بناوٹ. یہ بناوٹ بدلی گئی کہ عورت جس کام کے لیے بنی وہ نہیں کر رہی، کچھ اور کر رہی، اور مرد جس کام کے لیے بنا وہ اس سے ریٹائر ہو کر بیٹھا ہوا ہے. انصاف جذبات سے آری ہو کے کیا جاتا ہے، جبکہ عدل میں ہیومینٹی کا پہلو بھی شامل، اور اسی لیے ساتھ فوراً احسان بھی کہہ دیا گیا نا. عدل سے احسان آتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ آتا ہے. عدل کا احساس ہوتا ہے نا، تو پھر اس سے آگے بڑھ کر احسان آتا ہے، اور اس کے بعد پھر رشتہ داروں کو دینے کی بات آتی ہے. اگر احسان کی صفت نہ ہو انسان کے اندر تو دے نہیں سکتا. احسان کے بغیر دیا نہیں جا سکتا، بہت مشکل ہے دینا. اور پھر آپ دیکھیے کہ زندگی کے ہر معاملے میں عدل ہے. مثلا عدالتوں میں عدل و انصاف بہت معروف و مشہور چیز ہے. وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. باتوں میں عدل، اذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. پھر عدل و انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے، وہ جو اپنے فیصلے میں، اہل و عیال میں، اور جو ان کی حکمرانی میں ہوں ان سب میں انصاف کرتے ہوں. 7 لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جب کوئی اور سایہ نہ ہوگا، اس میں نمبر 1 کون ہے؟ حاکم عادل. اللہ کے ساتھ عدل کیا ہے کہ اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے کسی کو. شرک ظلم ہے نا. لوگوں کے فیصلے میں انصاف کیا ہے کہ ہر حق والے کو حق ملے. اولاد میں انصاف کیا ہے کہ محبت اور دینے کی چیزوں میں برابری ہو. بات میں عدل کیا ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے. عدل و انصاف میں حضرت عمر کی ایک مثال ملتی ہے کہ ان کے پاس ایک مصری شخص آیا اور کہا کہ آپ سے پناہ کی درخواست ہے. فرمایا تمہیں تحفظ حاصل ہے، بتاؤ کیا بات ہے. کہا میرا عمرو بن عاص کے بیٹے کے ساتھ گھڑ دوڑ کا مقابلہ ہوا، میں اس پر مقابلے میں غالب آ گیا، اور وہ مجھے یہ کہتے ہوئے چابک سے مارتا رہا میں معززین کا فرزند ہوں. عمرو بن عاص کو پتہ چلا تو اس اندیشے سے کہ کہیں میں آپ کے پاس نہ پہنچ جاؤں مجھے گرفتار کر لیا. اب میں وہاں سے آزاد ہو کر آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں. حضرت عمر بن خطاب نے عمرو بن عاص کو خط لکھا کہ حج کے دنوں میں آپ اور آپ کے بیٹے دونوں مجھ سے ملیں، اور مصری کو کہا کہ تم اس وقت تک یہیں ٹھہرو. حج سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عمرو بن عاص اور ان کا بیٹا عمر خطاب کے پاس آئے. مصری بھی آ گیا. خلیفۃ المسلمین نے مصری کے ہاتھ میں درہ دیا اور لڑکے کو اس سے مارنے کا حکم دیا تو اس نے بہت مارا. اس دوران عمر بن خطاب فرما رہے تھے معززین کے بیٹے کو خوب مارو. مصری نے آخر مارنا بند کیا اور کہا اب مجھے انصاف مل گیا، میرا دل خوش ہے. امیر المومنین نے حضرت عمرو بن عاص سے فرمایا عمرو تم نے کب سے انسانوں کو غلام بنانا شروع کیا جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے؟ یعنی خواہ کسی بڑے کا بچہ ہو یا چھوٹے کا، سب کے معاملے میں عدل. کہتے ہیں کہ کیسر بادشاہ روم نے حضرت عمر کے پاس ایک قاصد بھیجا. مدینہ میں آیا تو پوچھا تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہے، ہمارا تو امیر ہوتا ہے، وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے. چنانچہ وہ شخص تلاش میں نکل کھڑا ہوا، دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر ریت پر درہ سرہانے رکھ کے سویا ہوا ہے. درہ چھوٹی سی لاٹھی تھی جسے ہر وقت اپنے پاس رکھتے اور نہی عن المنکر میں استعمال کرتے. قاصد نے دیکھا تو اس کے دل پر رقت طاری ہوگی. کہنے لگا یہ شخص کے دنیا کے بادشاہ جس سے کانپ رہے ہیں اس اطمینان سے اکیلا سویا ہوا ہے. عمر تم نے انصاف کیا اس لیے تم سکون اور اطمینان میں ہو، اور دنیا کے بادشاہ ظالم ہیں اس لیے خوف زدہ ہیں اور ان کی نیندیں اڑ چکی ہیں. اسی طرح خرچ میں عدل، اعتدال. مال خرچ کرنے کے معاملے میں نہ بخل نہ کنجوسی. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. لباس میں میانہ روی، نہ فخر اور تکبر کے لیے ہو، نہ بہت پیوند لگا اور بھدا ہو، یعنی لباس بھی اعتدال والا. اسی طرح چال میں اعتدال، نہ متکبرانہ ہو نہ انتہائی مسکینی والی ہو. اعتدال ہی استقامت کا سبب بنتا ہے. استقامت کیا ہوتا ہے؟ سیدھے کھڑے ہو جانا اور قدم کا پھسلنا نہیں. اگر آپ ذرا امبیلنس ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ سلپ کر جاتے ہیں، ٹھوکر کھا جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. تو ان اللہ یأمر بالعدل، زندگی کے سارے معاملات میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چاہنا جو اپنے لیے چاہنا، یہ بھی تو عدل ہے نا، یہ بھی تو انصاف ہے نا کہ جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہی دوسرے کے لیے چاہا جائے. والاحسان، اور اللہ احسان کا حکم دیتا ہے. اور احسان بھی زندگی کے ہر معاملے میں ہر ایک کے ساتھ
اچھا سلوک، خوبصورت معاملہ۔ قرآن پاک میں سب سے پہلا احسان کا حکم والدین کے ساتھ ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ سب سے زیادہ خوبصورت سلوک کے مستحق والدین ہیں، کیونکہ وہ سب سے زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں۔ احسان والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ حدیث پاک ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز پر احسان لکھا ہے، جب تم قتل کرو تو اچھے انداز سے قتل کرو، خواہ دشمن جیسے جنگ میں ذبح کرو تو ذبح کرنے کا انداز اچھا ہو، چھری تیز کرو اور ذبیحے کو آرام پہنچاؤ۔ عبادات میں احسان کیا ہے، نماز میں احسان کیا ہے؟ اس طرح نماز پڑھو گویا اللہ دیکھ رہا ہے، سجدہ، رکوع، قیام، ہر چیز اچھی طرح۔ وضو میں احسان کیا ہے، حسن کیا ہے؟ یہ سب جگہ بھیگی ہونی چاہیے۔ روزے میں احسان کیا ہے کہ روزہ رکھ کر چغلی، غیبت، جھوٹ فریب، دھوکے سے پرہیز کیا جائے، صرف منہ نہ بند کیا جائے، صرف کھانوں کی خوبصورتی پہ توجہ نہ ہو بلکہ اخلاق کی خوبصورتی بھی ہو۔ حج میں احسان کہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت اور ذکر الہی میں گزارا جائے، نہ کہ شاپنگ اور گھومنے پھرنے۔ انسانوں کے ساتھ احسان، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ احسان، مسکینوں کے ساتھ احسان، مسافروں کے ساتھ احسان، خادموں کے لیے احسان کہ جو خدمت کرے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کی مزدوری دے دی جائے، ان کی طاقت سے بڑھ کے کام نہ لیا جائے۔ عام لوگوں کے ساتھ احسان کیا ہے کہ گفتگو نرمی سے کی جائے، لین دین میں اچھا انداز ہو، گھٹے دبے موڈ آف کیے نہ رہے، کسی کو راستہ معلوم نہیں تو راستہ بتا دیا جائے، یہ نہیں کہا جائے اچھا کیا پیسے دو